रात धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। गाड़ी के अंदर मध्यम सी रोशनी फैली थी, लेकिन गाड़ी के बाहर दूर तक फैले हुए सन्नाटे और तारीकी का राज था। अनाया सिद्दीकी ने घबराकर चादर सर पर दुरुस्त करते हुए एक दफा फिर पूरी आंखें फैलाकर बाहर देखने की कोशिश की, मगर बाहर तारीकी के सिवा कुछ नजर न आया। इस बार भी मायूसी से अपनी गर्दन मोड़ते उसने अपने साथ वाली सीट पर बैठे हसन मलिक को देखा। एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर उसने अपनी बाई टांग पर रखी हुई थी। वो मुसलसल किसी गहरी सोच में गुम था। अनाया ने गहरा सांस लिया। अब हमें यहां और कितनी देर रुकना पड़ेगा? उसकी आवाज में घबराहट झलक रही थी। हसन मलिक ने पलटकर एक गहरी निगाह अपनी उस नई सेरी पर डाली जिसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए आज दूसरा ही दिन था। पता नहीं हाईवे पुलिस को कॉल की तो है, लेकिन फिलहाल उनके आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। उसके अंदाज में भी बेजारी थी। अनाया ने बेबसी से अपना रुख मोड़ा। उसके सफेद चेहरे के एतराफ में बालों की लटें पसीने से भीग कर चिपकने लगी थी। गाड़ी का एसी ऑफ हुए काफी देर गुजर चुकी थी। आखिर हम दरवाजा खोलकर बाहर क्यों नहीं उतर जाते? गाड़ी में बहुत गर्मी है। उसने एक दफा फिर बोलने की हिम्मत की थी। इस बार हसन मलिक ने मुड़कर एक तेज निगाह उस पर डाली। अनाया बुरी तरह से घबराई। उस सया आंखों वाले शख्स से उसे पहले दिन से ही अजीब सा खौफ महसूस होता था। वो उम्र में उससे पूरे 15 साल बड़ा था। वो 18 साल की थी तो वो 33 बरस का। उसे लोगों से बात करते हुए भी घबराहट महसूस होती थी, तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स की आंखों में आंखें डालकर भी अपनी बात मनवा सकता था। वो अनाया सिद्दीकी थी, हालात की सताई हुई, हमेशा आंखों में आंसुओं को छुपाते हुए बमुश्किल घर से बाहर निकलने वाली। और वो हसन मलिक था, एक बड़े बिजनेस एम्पायर का मालिक, ताकत जिसकी मुट्ठी में रहती थी और मुल्क के शराफिया जिसकी एक फोन कॉल पर हर वक्त हाजिर रहने के लिए तैयार थी, जिसके मुस्कुराते हुए उसके दाएं गाल पर पड़ने वाले डिंपल पर हजारों लड़कियां अपनी जान देती थीं। लेकिन बस एक वो था जो मुस्कुराता ही इतना कम था कि लोगों को लगता वो इंसान कम रोबोट ज्यादा है। एक हैंडसम रोबोट। मैडम अनाया सिद्दीकी, अगर आपको पता हो तो इस वक्त हम 2 सूबों को मिलाने वाले एक हाईवे के दरमियान में खड़े हैं। यहाँ आसपास सारा इलाका कच्चे का है, दूर तक जंगलात फैले, 2 बिशक ताले सोए हैं, और जंगलात भी वैसे नहीं जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं, जिनमें रस भरे फलों से लदे दरख्त एतराफ में झूम रहे होते हैं। ये कच्चा इलाका है। यहाँ सब कीकर के जंगलात हैं। यहाँ कच्चे के डाकू हमारे ही जैसे किसी शिकार के मुंतजिर हैं। हमने जैसे ही गाड़ी से उतरकर नीचे कदम रखना है, आसपास मौजूद कोई डाकू हमारी बू सूंघकर हम तक आ पहुंचेगा। और उसके बाद जो कुछ मेरे और आपके साथ होगा वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, वरना खौफ से कहीं आप बेहोश ही ना हो जाएं। 2 टोक अंदाज में कहते उसने। अनाया का दिल बुरी तरह से दहलाया था। अनाया की आंखें बेयकीनी से 2 बन फैली। निचले लब का कोना उसे दांतों में दबाया। गर्मी और परेशानी के सबब उसके चेहरे पर सुर्खी फैली हुई थी। छोटी सी नाक गुलाबी हो रही थी। तो फिर आपको किसने कहा था इतनी दूर मीटिंग रखने का? आपकी अकाल पर सब कुछ हो जाता है, आप क्लाइंट को भी वही बुला लेते। वो रूहान सी होकर बोली थी। अपना और अपने बॉस के दरमियान रुतबे का फर्क उसे भूल गया। हसन मलिक ने हैरत से उसे देखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर बड़ी दिलचस्पी, बड़े तासरात नमूदार हुए थे। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप ये जॉब क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं लगती। आपको पता होना चाहिए कि जब क्लाइंट मीटिंग तय करता है तो वेन्यू भी उसी वक्त डिसाइडेड हो जाता है, और मेरे लिए हाईवे का ये सफर कोई खास मानी नहीं रखता। ये तो आज बदकिस्मती से गाड़ी खराब हो गई और मुझे गाड़ी की मेंटेनेंस करवाना याद नहीं रहा, तो अब हम पिछले 25 मिनट से यहाँ फंसे हुए खड़े हैं, वरना ऐसे हादसात मेरे साथ रोज रोज नहीं होते। अनाया ने उसकी बात पर मुंह दूसरी जानिब फेर लिया था। उसे हल्की सी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। हथेलियां पसीने से भीग रही थी।
بلکہ وہ خود بھی سڑتا پیر پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار! ساتھ بیٹھا حسن ملک 4 منٹ مزید انتظار کرنے کے بعد بری طرح سے بیزار ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے تھے۔ ماتھے پر آئے پسینہ صاف کرتے کرتے وہ ٹشو کا آدھے سے زیادہ ڈبہ خالی کر چکا تھا۔ انایا بے اختیار سو کر دروازے کے ساتھ ہوئی تھی۔ شاید ہائی وے پولیس آ رہی ہو۔ اس نے کھڑکی سے اپنا سر چپکا کر ایک دفعہ پھر باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر باہر ہنوز طریقی تھی۔ آپ ایزی ہو کر بیٹھ جائے، اتنی موٹی چادر آپ نے اوڑھ رکھی ہے، اس گرمی میں کہیں آپ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ حسن ملک انایا کو جیسے کوئی کرنٹ لگا تھا۔ وہ اچھل کر اس کی سم پلٹی۔ نہیں، مجھے گرمی نہیں لگ رہی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کی بات پر حسن نے بیزاری سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ ہاں، دکھ رہا ہے آپ کتنی ٹھیک ہے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں نا آپ کو اس طرف سے۔ بے آزاری سے کہتے اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ جیب سے موبائل نکالتے اس نے ایک دفعہ پھر ہائی وے پولیس کا نمبر ڈائل کیا، لیکن پچھلی کئی بار کی دفعہ اس دفعہ بھی نمبر مشوف کر دیا گیا تھا۔ حسن کو شدید جھجھلاہٹ ہوئی۔ گھڑی کی سوئیاں رفتار رفتار رینگ رہی تھی۔ انہیں اب اس ہائی وے پر کھڑے 50 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اپنے ساتھ موجود انایا کی وجہ سے گاڑی سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اسے پتا تھا وہ جوان اور خوبصورت ہے، اور ایسے میں اگر یہاں کسی غلط نیت کے شخص کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا؟ ایک نظر اس نے انایا پر ڈالی، جو کھڑکی کے ساتھ سا ٹکائے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس نے احتیاطاً ڈیش بورڈ کھولا اور ایک دفعہ پھر اسے مایوسی ہوئی۔ وہ جانتا تھا آج وہ اپنی گن لانا بھول گیا ہے، لیکن چیک کرنے میں کیا حرج تھا؟ اوکے، اندر بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے اور آپ یہ موٹی کھدر جیسی چادر اتارنے پر بھی تیار نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم تھوڑی دیر باہر کھلی ہوا میں چلے جائیں۔ وہ جیسے فیصلہ کر کے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے نیچے اترا۔ انایا نے اسے پسینے میں بھیگے وجود کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا اور گہری سانس لی۔ اب تو اسے اپنی سانس بھی ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تیزی سے اپنی طرف کا لاک کھولتے وہ گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی کی جس طرزہ فضا سے باہر نکلتے ہی اسے تیز ہوا کا ایک جھونکا ٹکرایا۔ انایا کو ایک خوشگوار احساس ہوا۔ سنسان سڑک پر صرف ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس سی تھی جو روشن تھی۔ 7:02، باقی اور کوئی روشنی نہ تھی۔ یہاں سے شہر کتنا دور ہے؟ ہم لوگ پیدل چل کر نہیں جا سکتے؟ انایا نے ہمت کر کے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ وہ جو دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر سر پر رکھے جانچتی ہوئی نگاہ سے سامنے دیکھ رہا تھا، ایک دم پلٹا۔ واٹ؟ شہر یہاں سے پورے 4 گھنٹے کے سفر پر ہے، وہ بھی گاڑی میں بیٹھ کر جانے پر، اور تم پیدل شہر تک جانا چاہ رہی ہو؟ ٹارزن ہو کیا؟ اب کی بار وہ دلچسپی سے بولا تھا۔ اچھا، ایک کام کرو، اگر واقعی تمہارے اندر چل کر جانے کی ہمت ہے تو پلیز مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لو، کیونکہ میں خود یہاں سے اس مہران 7:38 سڑک پر کھڑے کھڑے آزر آ گیا ہوں۔ وہ بالکل سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ انایا نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا اور اگلے ہی پل اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ سنجیدگی میں چھپا مذاق کر رہا تھا، اس کے لب شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ انایا نے بمشکل خود پر قابو کیا۔ اسے اپنے باس پر بری طرح سے غصہ آیا تھا۔ اچانک ہی وہ چونکی۔ وہ جو گہری نگاہوں سے انایا کا جائزہ لیتا، دھیما دھیما مسکرا رہا تھا، اچانک پلٹ کر سامنے سڑک کے دوسرے پار موجود جھاڑیوں کی سم دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ کوئی جانور ہے؟ انایا بری طرح سے گھبرائی تھی۔ نہیں، 8:16 گاڑی کے اندر بیٹھو۔ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے مڑا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے انایا کو اندر تقریباً پھینکا اور تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف لپکا تھا، مگر اسے دیر ہو چکی تھی۔ سڑک کے دوسری پار سے نکلنے والے ان 3 افراد نے گاڑی میں کسی انسان کی موجودگی کو بھانپ لیا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اسے لاک کرتا، وہ تینوں اس کے سر پر عام موجود ہوئے تھے۔ سائیں بڑے عرصے بعد شکار ملا ہے، گاڑی بلٹ پروف ہے، شیشے بھی مضبوط ہے، دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ تگڑی پارٹی ہاتھ آئی ہے۔ کم سے کم 5 کروڑ روپے تاوان 8:50 مانگوں گا۔ ڈھاٹے میں چہرہ چھپائے ایک درمیانی سی عمر والے مرد کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے جواب میں اس کے ساتھ آنے والے دونوں افراد زور سے ہنسے۔ حسن کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ سب کے اندر بیٹھی انایا کا تو جیسے خون رگوں میں جم کر رہ گیا تھا۔ پلیز ہمیں جانے دو، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ہم لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ گاڑی کے اندر سے اچانک التجائی انداز میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے تھے، خوف سے اس کی حالت گیر تھی۔ باہر ڈاکو کے ہتھیار کی زد پر کھڑے حسن ملک نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی۔ یہ لڑکی اس کی توقعات سے کئی زیادہ بے وقوف ہے۔ وہ جو اس کی موجودگی سے ابھی تک بے خبر تھے، اچانک دلچسپی سے گاڑی کے اندر جھانکنے لگے۔ ارے بابا، اس کے ساتھ تو کوئی جوان لڑکی بھی ہے۔ آواز تو بہت خوبصورت ہے، ذرا دیکھے تو کون ہے؟ ایک شخص نے حسن کو ہتھیار کے زور پر پیچھے کرتے ہوئے دوسرے کو راستہ دیا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر اندر بیٹھا تو انایا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ بری طرح لرزی تھی۔ ہاتھ مت لگانا اسے، تم لوگوں کو جو کچھ چاہیے میں دے دیتا ہوں، جتنی رقم چاہیے ڈیمانڈ کرو۔ اسے انایا کی طرف لالچی نگاہوں سے دیکھتے پا کر حسن ملک زور سے دہاڑا تھا، مگر اندر بیٹھا شخص اب اس کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بھاڑ میں گئی رقم۔ بابا، جب یہاں ایسا نوکے زیرہ موجود ہے تو پہلے اس سے تو فائدہ اٹھا لے، پیسے تو ہم تم سے لے ہی لیں گے، وہ راہ ٹپکاتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ انایا کے لبوں سے گٹی گٹی سی چیخ نکلی۔ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اس نے تیزی سے باہر نکلنا چاہا، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس ڈاکو نے تیزی سے اس کا بازو دبوچا تھا۔ باہر کھڑے حسن کا خود پر قابو رکھنا محال ہوا۔ اس نے خود پر تانی گن کی پرواہ کیے بغیر اس ڈاکو کو دھکا دیا۔ ڈاکو ذرا سا لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تو لپک کر ڈرائیونگ سیٹ پر جھکا تھا۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں، باہر نکل اور اس کی طرف میلی آنکھ ڈالنا بند کرو، وہ ایک عزت دار لڑکی ہے۔ اس نے ڈاکو کو گریبان سے پکڑتے اسے گاڑی سے باہر گھسیٹا تھا۔ انایا نے بے یقینی سے حسن کی سم دیکھا۔ اس کی چادر جو وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے خود پر جکڑے بیٹھی تھی، دھلک شانوں سے نیچے گر گئی تھی۔ بالوں کا جڑا کھل گیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانی، بے یقینی اور خوف سب کچھ تھا۔ وہ سرتاپا لڑ رہی تھی۔ حسن ملک کی بس ایک نگاہ اس پر پڑی اور اگلے ہی پل اسے اپنے سر کے پیچھے ایک بھاری ضرب لگنے کا احساس ہوا تھا۔ برداشت کے آخری حد تک پہنچتے بھی وہ بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ زیادہ پر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لے کر چلو انہیں اپنے ساتھ، پیسے والا ہوگا تو اپنی جگہ میں، یہ علاقہ ہمارا ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ڈاکو کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ بفر کر گاڑی سے باہر نکلا۔ باہر موجود دو لوگوں نے تیزی سے حسن کے سر پر ایک اور وار کیا تھا۔ حسن کو اپنی پیشانی پر کوئی گیلی سی چیز پھیلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے دیکھا دوسری جانب کا دروازہ کھول کر وہ لوگ انایا کو باہر نکال رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر وہ اس کی بے بسی سے لطف اٹھا رہے تھے۔ پھینک دو اسے، یہی ہمارا کام اس لڑکی سے ہے، ڈاکوؤں کا سردار بولا تھا۔ حسن کو اپنی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس لڑکی کو اپنی ذمہ داری پر یہاں تک لایا تھا۔ اسے پتا تھا وہ کسی معمولی سے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی عزت ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنا چاہا، مگر اس کے ساتھ کھڑے ڈاکو نے ایک اور دفعہ پستول کا بٹ اس کے سر پر مار کر اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔
उसके सामने अनाया को लोग घसीटते हुए सड़क के दूसरी तरफ ले जा रहे थे। वो उसका नाम लेकर चिल्ला रही थी, मदद मांग रही थी। हसन की आंखों के आगे धुंध से छाने लगी। फरहान ने एक बेजार निगाह खिड़की पर डाली। उसने कहा था कि आज रात वापस आ जाएगी। उसके बताए हुए वक्त से भी टाइम इतना आगे हो गया है, पता नहीं कब आएगी। बेरारी से सर गुजाते उसने चारपाई पर करवट बदली। अम्मा, अब मैं सो रहा हूँ, अगर उसका फोन आए तो उसे कह देना रिक्शा या टैक्सी पकड़कर खुद ही आ जाए। मैं इतनी रात तक जागने का ठेका नहीं ले रखा, मुझे बड़ी सख्त नींद आई है। वो बड़ा सा मुंह खोलकर जमाई लेता बोला था। कैमरे में दाखिल होती ज़ैनब बीबी ने एक नापसंदीदा निगाह अपने बेटे पर डाली। तो उम्र के 25वें साल में लग गया है, लेकिन अभी तक तुझे अकल नहीं आई। मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि ये लड़की किसी काम की नहीं है। जिस मकसद के लिए तू उसे लाया है, मुझे तो वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2 महीने हो गए हैं तुझे उससे शादी किए हुए, लेकिन ना तो उसने तेरी कोई बात मानी है और ना ही कोई फायदा दिया है। तुझसे एक चिटांग भर की बीवी नहीं संभाली जाती। कल से वो घर से निकली हुई है और तुझे उसकी परवाह ही नहीं। मैं तो कहती हूँ चुटिया से पकड़कर 2 थप्पड़ लगाना मुंह पर जब घर वापस आए कि कहाँ हमारा गड्डी खेलती फिर रही है। ज़ैनब बीबी ने आग लगाने में कोई कसर न छोड़ी, मगर सामने फरहान था। मिठाई से चारपाई पर लेटा अपने सर में खुजाता रहा। अरे अम्मा, फिक्र ही मत करो, जो मैं चाहता हूँ वो तो मैं उसे करवा कर ही रहूंगा। अब वो जहाँ नौकरी पर लगी है वो बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी में से आधा हिस्सा अपने नाम ना लगवाया तो मेरा नाम भी फरहान नहीं। वो बड़े मजे से कह रहा था। उसके चेहरे पर सोच पर गहरी परछाइयां थी। ज़ैनब बीबी चंद लम्हे तक उसे देखती रही और फिर सर झटक कर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो मुसलसल आंखों में सुनहरी सपने सजाए आने वाले वक्त का तसव्वुर कर रहा था, जब उसकी दुनिया ही बदलने वाली थी। 5 मरले के उस छोटे से मकान से निकलकर वो बहुत जल्द एक बड़ी सी कोठी में शिफ्ट होने वाला था, और ये सब कुछ उस छटांग भर की लड़की ने करना था, जिसके मुतालिक उसकी माँ का ख्याल था कि वो बहुत मासूम और बेवकूफ़ लड़की है। एक बड़ी भरपूर मुस्कुराहट फरहान के लबों पर ठहरी। अनाया का सरापा उसकी निगाहों में घूमा तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा। हाय हुस्न तो बिला क़यामत ख़ेज़ है, मगर क्या करूं, उस चुरिया से मुझे कई काम निकलवाने हैं। फिलहाल उसके पर नहीं कुतर सकता। अम्मा, जरे लड़बड़ाते उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। चंद ही लम्हों के बाद वो गहरी नींद में खो गया था, ये जाने बगैर कि उस अंधेरी रात में चिल्लाती हुई अनाया हर उस चस का नाम ले लेकर पुकार रही थी जिसके साथ उसका कोई वास्ता रह चुका था। वो बुरी तरह से मचल रही थी, रो रही थी। वो तीनों डाकू से घसीटते हुए जंगलत में ले जा रहे थे। अनाया ने पलटकर हसन की सिम देखा। वो रोड पर गिरा पड़ा था, उसके सर से निकलने वाला खून आसपास जमा हो रहा था। अनाया ने बेबसी से अपनी आंखें मींची। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं पहले ही बहुत मुसीबतों का शिकार हूं। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। एक डाकू ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ चिपकाया था, जबकि दूसरे ने उसके दोनों हाथ पीछे कस के बांध दिए थे। सारी मुसीबतों को दूर कर देते हैं रानी, बस थोड़ी देर के लिए हमारे साथ तो चलो। इतने हुस्न को अपने पास रखकर क्या करोगी, थोड़ा सा खराज ही अदा करने दो। वो खवासा से तीनों हंसने लगे थे। अब उनकी चाल में वो तेजी नहीं थी। शायद वो मुतमन हो गए थे कि हसन का काम उन्होंने तमाम कर दिया है और अब कोई उन तक नहीं पहुंचने वाला था। खारदार झाड़ियों और दरख्तों के बीच में से अनाया को घसीटते हुए वो लोग उस कच्चे से डेरे पर ले आए थे। अनाया ने बेयकीनी से आसपास देखा। वहां उन्होंने लाल टीन रोशनी कर रखी थी। बिजली का छोटा सा इंतजाम भी था। डेरे के शहर में बिछी चारपाइयों से अंदाजा होता था कि ये डाकू यहाँ पर मुस्तकिल रहा है। उन तीनों की आंखों में लालच था, हवस थी। चेहरे से डांटे उतारते एक शख्स ने सर से लेकर पैर तक अनाया का जायजा लिया। वो लस कर रह गई। खुदा के लिए मुझे जाने दे। एक दफा फिर उसने मिन्नत समाजत की थी। रो रो कर वो थक चुकी थी और अब तो चिल्लाने के बायस उसका गला भी बैठ गया था। उसकी चादर तो कहीं रास्ते में रह गई थी।
सिया रेशमी बाल शानों पर बिखरे हुए थे। लंबी सी दाढ़ी वाले एक डाकू ने आगे बढ़कर अनाया के बाल अपने हाथ में पकड़े। बड़ी प्यारी सी खुशबू है, लगता है किसी महंगे वाले शैम्पू से नहाती है ये लड़की। वाहियत बार करके वो तीनों जोरदार कहका लगाकर हंसे थे। अनाया का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अचानक ही उसने आव देखा, नताव। एकदम ही पलटकर जिस्म से वो आई थी उस तरफ भागने लगी। वहां गहरा अंधेरा था। अपने पीछे से डाकू के कहके और फिर चीखने की आवाज सुनाई दी थी। पकड़ो इसे, उन तीनों ने एक दूसरे से कहा था, मगर अनाया अंधाधुंध भाग रही थी। पैरों में चुभते की करके कांटे उसने यकसर नजरअंदाज कर दिए थे। झाड़ियों के दरमियान से गुजरती कई खराशें उसके जिस्म पर लग चुकी थीं। हर खराश के साथ उसके लबों से एक सिसकी निकलती, मगर वो खुद पर जरे कर लेती। किसी भी लम्हे वो डाकू उसके सर पर पहुंच सकते थे। अनाया की रफ्तार मध्यम थी, मगर डाकू तेज रफ्तार थे, उन रास्तों के आदी थे। अचानक ही वो चौंकी। फिजा में एक फायर की आवाज गूंजी थी। अनाया के लबों से एक चीख निकली, कौन है यहाँ पर? मजबूत मर्दाना आवाज पर अनाया ने चौंक कर सर उठाया था। एक जोरदार चीख उसके लबों से निकली और उसने देखा टॉर्च की रोशनी में हाईवे पुलिस का यूनिफॉर्म। पहले चंद अफराद उस कच्चे से रास्ते से अंदर आ रहे थे। अनाया ने मुड़कर देखा, वो तीनों डाकू से चंद कदम के फासले पर खड़े थे। उन्होंने भी हाईवे पुलिस को देख लिया था और अब तेजी से अपने डेटे चेहरों पर लपेटते हुए वापसी की सिमत भाग रहे थे, मगर वो पुलिस की नजरों में आ चुके थे। ट्रेंड और काबिल पुलिस वालों ने तेजी से जिस्त लगाकर अपना और डाकुओं का दरमियान फासला कम किया था। डाकू भाग रहे थे, मगर सर पर पहुंचती पुलिस ने यकदम उनके ऊपर ऐसा हमला किया था कि वो चाहकर भी फरार ना हो सके। और अब इस वक्त उनकी गुटी गुटी चीखें और मुंह से उबलते गालियों के एक तूफान को सुनते हुए अनाया थर थर कांप रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी जान और इज्जत दोनों सलामत रह गई थी। उसने पलटकर एक बेयकीन निगाह अंधेरे और रोशनी के उस मिले जुले मंजर पर डाली, जिसमें पुलिस उन तीनों डाकुओं को पकड़कर घसीट रही थी। तुम ठीक हो? जानी पहचानी आवाज पर वो उछलकर पलटी थी। बड़ी बड़ी आंखों में खौफ समट आया। उसके पीछे हसन मलिक खड़ा था। सर से बहता हुआ खून रुक चुका था। उसकी सफेद शर्ट पर जाजा सुर्ख धब्बे लगे हुए थे। उसकी आंखों में परेशानी थी। अंदर चंद लम्हे तक उसे देखती रही। उसका शिद्दत से जो दिल चाहा कि वो उस वक्त हसन के सीने से जा लगे। उसे वहां देखते उसे अपने अंदर इतना सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ था कि वो बयान नहीं कर सकती थी। यकलख्त उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। क्या हुआ? चोट लगी है क्या? हसन ने आगे बढ़कर फिक्रमंदी से पूछा था। उसके हाथ हूस पुश्त पर बंधे हुए थे। हसन ने एक नज़र उसका जायजा लिया। बिखरे हुए बाल, चेहरे पर आंसुओं के निशानात और पैरों में सता हुआ खून। उसकी हालत काबिले रहम थी। आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था कि हाईवे पर यह हादसा हो जाएगा। मुझे फ्लाइट से यह सफ़र तय करना चाहिए था, वो शर्मिंदगी भरे लहजे में कह रहा था। उसने आगे बढ़कर अपना और अनाया का दरमियानी फासला कम किया। अनाया को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। हसन की वजह से उठते कौलून की महक से अपने हवासों पर छाती हुई महसूस होने लगी। जंगल का वर्षजदा माहौल जैसे किसी पुरसकून साथ में ढल गया। हसन ने धीरे से हाथ बढ़ाकर अनाया के हाथ खोले थे। एक सुकून सा अनाया के चेहरे पर फैल गया। उसके बाजुओं और हाथों में तकलीफ हो रही थी। अब तुम ठीक हो? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था। अनाया ने सर हिलाया, मगर अगले ही पल फिजा में एक जोरदार फायर की आवाज गूंजी। अनाया की आंखें बेयकीनी से फैली। हसन ने उसका दाया कंधा रंगी होते हुए देखा। उसने बेख्तियार ही आगे बढ़कर उसे थामा था, जो नीचे गिरती जा रही थी। हसन ने बेख्तियार उसका नाम पुकारा, मगर वो निढाल होते उसके बाजुओं में झूल रही थी। उसके बाजू में गोली लगी थी। हसन ने बेख्तियार पीछे मुड़कर देखा। एक डाकू ने फरार की कोशिश की थी और ये गोली
اس کی گن سے نکلی تھی۔ وہ ڈاکو پکڑا گیا یا نہیں اس کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے تو بس انایا کی فکر ہو رہی تھی جو اس کے سامنے موم کی گڑیا بنی ختم ہو رہی تھی۔ انایا نے بے اختیار اسے دونوں بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اندھا دھند جنگل سے باہر کی سم بھاگا تھا۔ باہر ہائی وے پولیس کی گاڑی کھڑی تھی جنہوں نے اس کی گاڑی میں معمولی سی خرابی کو ٹھیک کر دیا تھا۔ اندھی طوفان کی طرح حسن نے انایا کو اپنی گاڑی کے پچھلی سیٹ پر ڈالا اور پلٹنا چاہتا ہی تھا کہ اچانک وہ چونکا۔ انایا کی سفید گردن پر عجیب سا نشان تھا، یوں جیسے اسے کسی چیز سے جلایا گیا ہو۔ حسن ساکت رہ گیا۔ ایسے ہی نشان اس کی کلائیوں اور بازوؤں پر بھی تھے۔ جھاڑیوں میں اٹکنے کے باعث اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے اور دودھیا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ جسم پر جگہ جگہ کئی نشانات تھے جیسے اس پر سخت تشدد کیا جاتا رہا ہو۔ حسن کی نگاہوں میں پہلے حیرت اور پھر بے یقینی ابھری، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ انایا کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ اپنی شرٹ اتار کر اس نے تیزی سے انایا کے بازو پر باندھی جہاں اسے گولی لگی تھی۔ انایا کی سانس مدھیم پڑ گئی تھی۔ تیزی سے پلٹ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے حسن نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور اگلے ہی پل وہ اسے سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اسپتال پہنچ جانا چاہتا تھا، نامعلوم اسے کس بات کی فکر تھی۔ بار بار پلٹ کر وہ انایا کی سم دیکھ رہا تھا اور اس کی ریش ڈرائیونگ کا ہی نتیجہ تھا کہ صرف 15 منٹ کے بعد وہ نزدیک ترین اسپتال کے سامنے کھڑا تھا۔ انایا کو انتہائی ایمرجنسی میں آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ انایا نے بند ہوتی سانسوں کے درمیان کئی ڈاکٹرز کو اپنے اوپر جھکے دیکھا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا کمرہ اسے موت کا کمرہ محسوس ہو رہا تھا۔ ڈوبتی ہوئی سانسوں کے درمیان ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ ٹھہری۔ تو یہ سب کچھ دیکھنا بھی رہ گیا تھا۔ زندگی میں اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ ذہن خود بخود ہی ماضی میں پرواز کرنے لگا۔ اور یوں بھی اس نے کہیں سن رکھا تھا، جب انسان مرنے والا ہو تو وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے سارے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ شاید میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ جانے پہچانے چہرے آنکھوں کے آگے لہرائے تو انایا نے سختی سے سر جھٹکا، مگر یادیں اسے اپنے گھیرے میں لیے جا رہی تھیں۔ اسے یاد تھا جب اس نے میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا تھا تو وہ کتنا زیادہ روئی تھی۔ اماں جی، لڑکیوں کے اتنے برے برے نمبر آئے ہیں، وہ بھی کالج میں ایڈمیشن لے رہی ہیں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، مجھے آگے پڑھنا ہے، پلیز، وہ ماں کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ فاطمہ بی بی نے گہری سانس لے کر اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ خاندان میں لڑکیاں تو اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھتی۔ انہوں نے تو پھر بھی انایا کو میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ ویسے بھی ایک ایک قدم پھونک کر رکھتی تھی، کچھ زمانے کا خوف اور کچھ اپنی غربت کا احساس۔ انہوں نے انایا کو کوئی خواب نہیں دکھایا، مگر آج تک وہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ فاطمہ بی بی جتنی دفعہ بھی کھانا لے کر کمرے میں آئی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے بس آگے پڑھنا ہے۔ اس کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ فاطمہ بی بی کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ 16ویں برس میں ہی اس نے اتنا اچھا قد کاٹ نکالا تھا کہ فاطمہ بی بی اسے دیکھ کر دل ہی دل میں قرآنی آیتیں پڑھتی رہتی تھی۔ سنہری آنکھیں اور کمر تک آتے لمبے بال اس کی سفید رنگت میں مزید نمایاں ہوتے، اس کے نئے نقش بے حد خوبصورت تھے۔ وہ چلتی پھرتی موم کی گڑیا لگتی تھی۔ فاطمہ بی بی کو اس کا حسن خائب کرتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ وہ جلد اسجد اس کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ انایا نے رات تک اپنی بھوک ہڑتال جاری کی تھی، اور جب رات کے 10 بجے تھک کے ہارے عرفان بھائی گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے ہمیشہ کی طرح آتے ہی انایا کا پوچھا تھا، اندر پڑی ہے؟ منہ لپیٹے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔
کہتی ہے کالج میں داخلہ لینا ہے۔ فاطمہ بی بی نے مرے مرے لہجے میں اطلاع دی۔ عرفان بھائی نے گہری سانس لی اور اندر کمرے میں چلے آئے۔ اس موم کی گڑیا میں تو ان کی جان تھی۔ کیا چاہیے میری گڑیا کو؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح پیار سے انایا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انایا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ باپ کے انتقال کے بعد عرفان بھائی نے اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ انایا تیزی سے اٹھ بیٹھی اور جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہوا۔ عرفان بھائی اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح پگھل گئے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی کالج میں داخلہ کھلے مجھے بتانا، میں خود تمہارا داخلہ کروا دوں گا۔ انہوں نے محبت سے انایا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ خوشی سے ان سے لپٹ گئی تھی، اور جس دن اس نے کالج میں داخلہ فارم جمع کروایا، خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ عرفان بھائی کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھتے اس نے ان سے وعدہ کیا تھا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میری وجہ سے آپ کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ عرفان بھائی نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ انہیں انایا پر پورا بھروسہ تھا۔ اسے کالج جاتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ خاندان بھر کے لوگوں نے جی بھر کر باتیں بنائی تھی، بلکہ بعض نے تو گھر آ کر فاطمہ بی بی سے رشتہ ختم کرنے کی بھی بات کی تھی۔ ان میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو انایا کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے چاہتے تھے، مگر عرفان بھائی نے سختی سے سب کو منع کر دیا تھا۔ انایا جتنا پڑھنا چاہتی ہے پڑھ لے، اس کے بعد میں خود ہی اس کی شادی کر دوں گا۔ ان کی 2 ٹوک بات پر رشتے دار منہ بناتے اٹھ گئے تھے۔ دیکھ لینا مکی کھاؤ گے۔ لڑکی کو اتنی آزادی دینے کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ گھر سے بھاگ جائے گی کسی دن۔ اندر کمرے میں بیٹھی انایا کا دل دہل کر رہ جاتا، مگر وہ سر جھٹک کر کتابوں میں مشغول ہو جاتی۔ اس کے فرسٹ ایئر کے امتحانات ہو رہے تھے جب وہ ایک روز تھکی ہاری کالج سے واپس آئی، مگر گھر کے دروازے پر پہنچتی ہی اس کی جان نکل گئی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور صحن میں فاطمہ بی بی بری طرح سے رو رہی تھی۔ ان کے آس پاس محلے کی عورتیں جمع تھیں۔ انایا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بیگ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ لپک کر اندر ماں کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا امی؟ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ انایا کا دل بری طرح سے ہول رہا تھا۔ فاطمہ بی بی تو کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہ تھی۔ رو رو کر ان کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ اسے محلے کی عورتوں نے بتایا، تمہارے بھیا کا کسی بدماش کے ساتھ دوسرے محلے میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس لڑکے اور اس کے ساتھیوں نے مل کر عرفان کو بہت زیادہ مارا ہے۔ اس کی حالت گہر ہے۔ اسے ایمبولینس میں ڈال کر سرکاری اسپتال لے گئے ہیں، لیکن اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ وہ بچ جائے گا۔ انایا کے آوازوں پر کوئی بم پھوٹا تھا۔ وہ الٹے قدموں گھر سے باہر کسیم باغی کی سرکاری اسپتال لے کر گئے ہیں۔ اس نے ایک عورت کو پکڑ کر چیختے ہوئے پوچھا تھا، ہائے تو لڑکی ہو کر کیا کرے گی جا کر؟ وہ سارے مرد ہے۔ وہاں عورت نے اسپتال کا نام بتاتے ساتھ ہی کہا تھا، مگر انایا کی نگاہوں کے سامنے صرف اپنے بھیا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اندھا دھن گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ سامنے سے جاتے ہر ایک رکشے میں سوار ہوتے اسے رہ کر بس ایک ہی خیال آ رہا تھا، وہ اس وقت صرف اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھا۔ سرکاری اسپتال کے سامنے اترتے اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا۔ وہاں عجیب ہی صورتحال تھی۔ مریضوں کا ایک جام گفیر تھا۔ اتنے بڑے اسپتال میں بھیا کو کہاں ڈھونڈوں؟ وہ بدحواسوں کی طرح دوڑتی ہوئی اندر آئی تھی۔ کئی لوگوں سے پوچھنے کے باوجود اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ مریضوں کے جمفیر سے پہلے ہی بیزار تھی۔ اس نے انایا کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ انایا کا دل بیٹھنے لگا۔ اچانک ہی اسے آواز سنائی دی، آپ عرفان بھائی کی بہن ہے کیا؟ انایا نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ جوان سا لڑکا تھا۔ اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور کپڑوں پر گرد لگی ہوئی تھی۔ انایا کو اس کے چہرے پر شرافت نظر آئی۔ اس نے اپنے آنسو پیتے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، عرفان بھائی کو کچھ لڑکوں نے بری طرح سے مارا تھا۔ میں انہیں یہاں اسپتال لے کر آیا ہوں اور اس وقت وہ اندر ایمرجنسی میں ہے۔ ان کی کئی ہڈیاں ٹوٹی ہیں۔
لیکن فکر نہ کرے، میں نے انہیں اپنا خون بھی دیا ہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی ایک ایک بوتل خون لے لیا ہے۔ آپ کے بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لڑکے کی بات پر انایا کو اپنے اندر ڈھیروں اطمینان اترتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے وہ کون تھا، مگر انایا کو وہ فرشتہ لگا۔ اسی لڑکے کے ساتھ چلتے ہوئے انایا عرفان بھائی کو دیکھنے آئی تھی۔ ان کا آپریشن ہو چکا تھا، کئی جگہ پلستر باندھے گئے تھے، وہ بے ہوش تھے۔ انایا اس شخص کے احسان تلے ڈوب گئی۔ ڈاکٹر نے باہر سے بہت سی دوائیاں منگوائی تھی، وہ سب میں اپنے پیسوں سے لے آیا ہوں۔ یہ مزید دوائیاں ہیں، آپ گھر چلی جائیں، عرفان بھائی کے پاس میں ہوں۔ وہ لڑکا پھر سے بولا تھا۔ انایا نے اسے ممنونیت سے دیکھا۔ وہ 25 سال کا وہ جوان لڑکا، اسے فرشتہ لگا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بات مان کر گھر واپس آ گئی۔ فاطمہ بی بی کی حالت خراب تھی۔ انایا نے ماں کو ساتھ لگا کر تسلی دی، لیکن ان کے دلوں کو صرف ابھی تسلی مل سکتی تھی جب عرفان بھائی گھر آ جاتے ہیں۔ لیکن فی الحال انہیں اسپتال میں ہی رہنا تھا، گھر میں کوئی اور مرد تو موجود تھا نہیں۔ انایا 2 ٹائم کھانا بنا کر عرفان بھائی کے لیے اسپتال لے جاتی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح سے پریشان ہو جاتے۔ تو یہاں مردوں کے بیچ میں کیوں آتی ہے؟ بیٹا میں ٹھیک ہوں، گھر چلی جا۔ وہ پریشان ہوتے مگر انایا ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دیتی۔ وہ انہیں نہیں بتاتی تھی کہ اسے اسپتال آنے اور لے جانے کی ذمہ داری اس لڑکے نے اٹھا رکھی ہے۔ وہ انتہائی شرافت سے محلے دار ہونے کا حق ادا کر رہا تھا۔ انایا کو وہ شخص کسی مسیحا جیسا لگتا۔ دوائیاں لانی ہوتی یا کسی ڈاکٹر سے کوئی بات کرنی ہوتی، وہی لڑکا بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتا، لیکن بس وہ کمرے کے اندر نہ جاتا تھا۔ عرفان بھائی کو اسپتال میں 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ انایا اب تک اس لڑکے سے انتہائی مانوس ہو چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیروں اس کا انتظار کرتی رہتی۔ اس کا نام فرحان تھا۔ چھٹے روز جب انایا عرفان بھائی کا کھانا لے کر اس کی بائک سے نیچے اتری تو اچانک فرحان نے اسے روک لیا تھا۔